بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 2023 میں 22 میں 20 میں بہت کچھ کرنے کا پلان کیا تھا، مگر گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ، ہفتوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ وہ اس بات کو ہی بھول گئی کہ یار آخر ہم نے پلان کیا کیا تھا۔ اور اگر سچ پوچھو تو میں خود بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ اور اب جب کہ 31 دسمبر کو رات 12 بجے نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روڈز پہ گئے ہوئے تھے انجوائے کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اپنی گاڑیوں میں پھر رہے تھے، آتش بازی دیکھنے گئے تھے۔ مگر اس بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پریشانی کے عالم میں، خوف کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں نئے سال میں داخل ہوئے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ 2023 میں کچھ نہیں کر سکے تھے اور اس سال بھی کچھ خاص کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور سچ پوچھیں تو اب کی بار بھی میں ان لوگوں میں شامل تھا۔ یہ ویڈیو کامیاب لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف اس انسان کے لیے ہے جو کہ معجزوں کے انتظار میں رہا، کچھ فہمیوں کا شکار رہا اور ہر روز یہی سوچتا رہا کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، بس سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، مگر اس نے ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک طریقے سے، ٹھیک جگہ پہ ٹھیک سے کام نہیں کیا۔ تو اب کیا اس کی کہانی ختم؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ اس کو خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، ابھی بھی پکچر باقی ہے جہاں پہ کلائمیکس آ سکتا ہے۔ اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ وہ آخر ایسا کیا ہے جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہو پر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کام کی وجہ سے میرے پاس پیسہ نہیں آئے گا۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کے شوق کی۔ کیا آپ لاسٹ ایئر اپنے شوق کے لیے کام کر رہے تھے یا صرف پیسے کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہے پیسے کے لیے، تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگنے سے کبھی تو پیسہ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اپنے شوق کے پیچھے بھاگتے ہو تو آپ کا شوق آپ کے لیے پیسہ کمانے کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 2023 میں آپ رات کو سوتے ہوئے جو پلانز کرتے تھے، کیا آپ نے کبھی قدم باندھ کر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے ویسی کام بھی کیا ہے؟ 99% لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں یار، ہم تھک گئے تھے اور ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی ہمیں خود کو ہی اپنا وہ پلان فضول کرنے لگتا ہے جسے ہم نے خود ہی پلان کیا ہو۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو مختلف چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، کسی ایک کام پہ قدم باندھ کر ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے سالوں میں اپنے شوق کو کتنی اہمیت دی تھی، یا آپ صرف پیسہ کمانے کے ہی چکر میں پڑے رہے، پیسے کو ہی اہمیت دیتے رہے؟ میرے بھائیوں، جو شخص بھی اپنے شوق کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے کے چکر میں پڑتا ہے، آخر کار وہ سفر میں تھک جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور پھر ہر روز وہ پلان بناتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ الادین کا چراغ مل گیا ہے، یہی تو وہ آئیڈیا ہے جس کی مجھے ضرورت تھی۔ مگر چند دن کے بعد ہی اسے خود کے ہی آئیڈیا میں جان نظر نہیں آتی ہے، وہ اس چیز کو بھی چھوڑ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس سال ہم نے جتنا بھی بھاگنا ہے صرف اور صرف اپنے شوق کے پیچھے بھاگنا ہے، جتنا بھی زور لگانا ہے اپنے شوق کے پیچھے زور لگانا ہے۔ اس بات سے آپ لوگوں کو بے فکر ہونا پڑے گا کہ میرے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے۔ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے، بے شک کسی بھی بہانے سے ملے۔ آبدہ پروین کا آپ لوگوں نے کلام بھی سنا ہوگا جس میں وہ کہتی ہیں کہ جو تیرا لب جاوے گا کر کے کوئی بہانہ۔ تو میرے بھائیوں، جس نے ہم پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اسے پتا ہے کہ اس نے ہمارے خرچوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جیسے پچھلے سال ہم معجزوں کے انتظار میں رہے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اسی خوش فہمی میں ہم نے اپنا پورا سال گزار دیا۔ اس قسم کی کوئی بھی خوش فہمی نہیں پالنی ہے۔ اب اگر حقیقت پوچھیں تو معجزے ہوتے ضرور ہیں، مگر آپ کو یار ہاتھ دیے گئے ہیں، پاؤں دیے گئے ہیں، ایک ذہن دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کا ٹھیک سے استعمال کریں تو یار آپ خود بھی معجز نما بن سکتے ہو۔ بس جس سے اپنی ذات پہ یقین آ گیا، اسے اپنے پالنے والے پہ بھی یقین آ گیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے صرف اور صرف سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات سے۔ ہم نے اپنے شوق کے پیچھے بھاگنے کی بات کی، اس میں ایک بات بہت اہم ہے۔ اس سال ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے۔ اس ویک میں جو کام کرنا ہے ان کی ڈیڈ لائنز آپ کو سیٹ کرنا ہوگی۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قدموں کو گننا ہوگا اور پھر ہر روز ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے، نہ کہ پچھلے سال کی طرح ہر روز ہو گئے ٹھیک ہے کام تو میں کل سے شروع کروں گا، بس آج رات سے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے پرسوں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے۔ میں پورا سال یہی پلان کرتا رہا کہ کل صبح 9 بجے اٹھوں گا اور اپنا کام شروع کروں گا، اور سچ پوچھو تو میرا پورا سال
اسی سوچ میں ہی گزر گیا۔ مگر اس سال میں یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ہمیں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہی کام کرنا ہے، مگر مسلسل اور ایمانداری سے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم کوئی جاب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کو دیکھو تو یہ بھی ترتیب سے چل رہی ہے، صبح اپنے ٹائم سے ہوتی ہے، رات بھی اپنے ٹائم سے ہوتی ہے، سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ایسے ہی چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور وقت کے اوپر ہی غروب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک روٹین ہے، ایک ترتیب ہے، جو شخص بھی اس ترتیب کے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص اس ترتیب سے ہٹ کر چلے گا اس کا زور بھی 100 گنا لگے گا اور وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں جو کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتائی تھی۔ آپ کو اپنے کام سے ہٹ کر خود کی ذات کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور وہ وقت صرف اور صرف آپ کا ہوگا جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دنیاوی لالچ نہیں ہوگی، کوئی سوچ نہیں ہوگی، صرف خاموشی ہوگی جو کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کر حاصل کرنی ہے۔ اب یہ وہ سکون ہوگا جو کہ آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں ایک چمتکاری تبدیلی لے کر آئے گا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اب جو بات میں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں اسے بہت غور سے سنیے گا۔ آپ کو سب سے پہلے تو یوٹیوب پہ صرف اور صرف اپنے کام اور انٹرسٹ سے ریگارڈنگ ہی لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے، باقی تمام لوگوں کو آپ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے، انہیں انسبسکرائب کر دیں گے۔ دوسرا، اب جن یوٹیوبرز کو بھی فالو کریں گے کم سے کم ان کے 1 ملین سبسکرائبرز ہونے چاہیے۔ یہ چیز آپ کی سوچ کو بدلے گی، آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی لے کر آئے گی۔ میرے بھائیو، صاف سی بات ہے کہ جس کی جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے مطلب یہ کہ وہ کوالٹی کا کنٹینٹ دے رہا ہے، یا پھر آپ ان لوگوں کو صرف چنیں جو کوالٹی کی بات کرتے ہیں، جن کی بات میں بھی طاقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رئیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو رئیسوں کی محفل میں بیٹھنا ہوگا۔ اگر یہ سہولت آپ کے پاس میں دستیاب نہیں ہے تو یار آپ کم سے کم ان لوگوں کی بات سن لو جو بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں یا جو خود بڑے لوگ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے یوٹیوبرز کو فالو مت کریں۔ اگر آپ کو میری بات بھی فضول لگتی ہے، میرا چینل بھی لگتا ہے کہ یار ایویں بیکار کی باتیں کیے جا رہا ہے، یار میرے چینل کو بھی چھوڑ کسی دوسری سائٹ کے اوپر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ میرا مین مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی ذات ہے۔ جو بات میرے دل میں آئی یہ بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ لاسٹ ایئر میں آپ نے اپنے سوشل سرکل میں کتنے فرینڈز کو ایڈ کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی نئے دوست بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے؟ اگر نہیں بنائے تھے تو میرے بھائیوں اس سال میں آپ کو اپنے سرکل میں کچھ نئے فرینڈز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ اب وہ فرینڈز ایسے ہونے چاہیے کہ جنہیں آپ اپنے گھر والوں سے ملوائیں تو آپ کے گھر والے بھی دیکھ کر ایک بار کہیں گے یار آپ کا دوست تو بڑا اچھا ہے، اس سے مل کر تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی محفل آپ کی شناخت بنتی ہے، آپ کے دوست آپ کی پہچان بنتے ہیں۔ جیسے آپ کے دوست ہوں گے لوگ آپ کو بھی ویسا ہی سمجھیں گے، اور آپ کے سرکل میں جتنے اچھے دوست ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کو زندگی کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ جو چیز نہیں جانتے ہیں وہ چیزیں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ جس بات میں آپ پھنس چکے ہیں اس بات سے نکلنے کی طاقت ملے گی، اور یہ ایک ہلکا سا عمل آپ کی زندگی کو روز بر روز ایک مضبوط ترین شخصیت بناتا ہے۔ اور اب جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ یہ پارٹ میری اس ویڈیو کا بڑا ہی خاص نقطہ ہونے والا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ یار ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پیسہ کمانے کے شارٹ کٹ طریقے بتاتے ہیں، اور ہمارا دماغ لالچی ہو جاتا ہے، اور لالچی ذہن ہمیشہ جگاڑ ڈھونڈتا ہے، وہ مینے سے جان چراتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ ایک بات بہت غور سے سمجھ لو، ایزی منی کا اس دنیا میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو 2 دن 4 دن 5 دن یہ ڈبل شاہ کی طرح آتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کھڈا ڈال کے چلا گیا۔ انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جگاڑ کے لیے نہیں کیا گیا۔ اس لیے آپ کو ان شارٹ کٹس کو اپنی زندگی سے نکال کر دفعہ دور کرنا ہوگا اور مسلسل اپنی سکلز میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ جتنے زیادہ سکلڈ پرسن ہوں گے آپ کی ویلیو اس دنیا میں اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ آپ دماغی طور پر جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے آپ اتنا ہی زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ آپ کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کی ویلیو بن جائے گا، اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے پاس میں ہوں گی تو یہ بکنے والی چیزیں ہوں گی، اور اس دنیا میں جو چیز بھی بکنے کے لیے ہے میرے بھائیوں اس کا خریدار موجود ہے۔ ورنہ آپ کو ایسے بہت سے یوٹیوبرز ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بس 1 کلک کریں اور $5 کمائیں، مطلب یہ کہ 100 کلک کیا $500، 200 کلک کیا $1000۔
اگر میرے بھائیوں یہ بات سچ ہوتی تو وہ یوٹیوبر یہ آپ سے کیوں کہتا؟ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، سو دیٹ ہماری تمام اپڈیٹس آپ لوگوں نے سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ میرے بھائیوں ایسے کوئی طریقے ہوتے تو وہ یوٹیوبر سب سے پہلے خود کلک کر کے پیسہ کما رہے ہوتے۔ میری ایک ویڈیو ہے نیورو پلاسٹیسٹی، جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کیسے مضبوط کر سکتے ہو۔ یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے ماں باپ کو دکھا سکتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو دکھا سکتے ہو، آگے اپنی اولاد میں اس چیز کو شیئر کر سکتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ بہرحال ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اپنی ہی بات بتاتا ہوں۔ 2023 میں 2022 میں صرف پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہا اور اس بات سے غافل رہا کہ خدا نے انسان کو پیسہ کمانے کے لیے تو زمین پہ پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ نے تو صرف اور صرف اپنے شوق کو ویلیو دینا ہے، اپنے شوق کی طرف بھاگنا ہے۔ آپ کے اندر جو سافٹ ویئر لگایا گیا ہے، جو انسٹال کیا گیا ہے، آپ نے اس کے مطابق اس دنیا میں کام کرنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ پاک اس دنیا میں ہر شخص سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو جو شوق آپ کے اندر ڈال کر بھیجا گیا ہے میرے بھائیوں، آپ نے اسی میں ہی رہ کر کام کرنا ہے اور پھر اسی شوق سے ہی آپ کی ارننگ کے ذریعے نکلتے ہیں۔ 2023 میں مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی تھی کہ میں گزرے ہوئے دن کا کبھی حساب ہی نہیں رکھتا تھا اور نہ آئندہ آنے والے دن کا کبھی پلان بناتا تھا۔ مگر اس سال آپ کو آنے والے دن کا پروگرام پہلے سے بنانا ہوگا اور جو دن آپ گزار چکے ہوں گے آپ کو اس کا حساب بھی کرنا ہوگا کہ آج کے دن میں میں نے کتنے کام کرنے تھے اور کتنے نہیں کیے ہیں۔ لاسٹ ایئر میں نے بکس ریڈنگ نہیں کی، اس سے پہلے کرتا تھا مگر پچھلے سال میں نہیں کی۔ مگر اس سال میں آپ کو کم سے کم 10 کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ بک ریڈنگ یار ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی طاقت اس کا علم ہے۔ اگر آپ ہارڈ فارم میں بک ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تب بھی گڈ ہے، ادروائز آپ کو بہت سی آڈیو بکس مل جاتی ہیں، ملٹیپل ویب سائٹس ہیں جہاں سے آ کر آپ بکس کو آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے سوشل میڈیا سے ان تمام لوگوں کو انسبسکرائب کرنا ہوگا جو آپ کو شارٹ کٹ کے طریقے بتا کر لالچی سے لالچی بناتے جا رہے ہیں۔ اب جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کر چکا ہوں اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، کچھ نہیں آئی ہوں، مگر ان کا حال صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو اپنی جن غلطیوں کی یا جو نقص آپ میں ہیں، آپ کو اگر ان کی نشاندہی ہو چکی ہے تو اب آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، ایک فلٹر لگا کے رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس غلطی کو نہیں کرنا ہے۔ اور جو کام آپ کو کرنے چاہیے تھے نہیں کیے ہیں، اس سال میں آپ کو وہ کرنے ہیں اور ہر دن کو ایسے جینا ہے جیسے کہ وہی سال کا پہلا دن ہے اور وہی سال کا آخری دن ہے۔ بھاگنا ہے تو صرف اور صرف اپنے شوق کے پیچھے، نہ کہ پیسے کے پیچھے۔ جو آپ کو ملنا ہے میرے بھائیوں، پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے مل کے ہی رہے گا۔ اور ایک آخری بات، اور جو کام بھی آپ نے شروع کرنا ہے اسے پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ بے شک پانی کے گلاس یا کھانے کی پلیٹ سے بھی اس کی آپ لوگ شروعات کر سکتے ہیں اور اس پیغام کو امانت سمجھ کر دوسرے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس طریقے سے آپ میری مدد بھی کریں گے اور اپنی مدد بھی کریں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو خدا را ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیں، سو دیٹ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں ایسی اور ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں مناتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔